اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کو اگر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، پھر وہ بندہ ایمان سے پھر جائے تو اسے ارتداد کہتے ہیں، اور اس جرم کے مرتکب کو مرتد کہتے ہیں۔ ارتداد کی حقیقت سمجھیے۔ سب سے پہلے ارتداد کا مطلب ہے پھر جانا، لوٹ جانا۔ کس سے پھر جانا؟ کس چیز کی طرف لوٹ جانا؟ ایمان سے پھر جانا، اور توحید سے شرک کی طرف لوٹ جانا، یہ ہے ارتداد۔ بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں بہت بڑا جرم ہے؟ اس لیے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالی کا وہ انعام ہے جو بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی عطا فرماتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، اور انہیں بھی کسی خاص حکمت کے تحت عطا فرماتے ہیں جن سے وہ محبت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کی حکومت دولت جو عطا فرمائی تھی، ایسی حکومت تو آج تک کسی کو ملی ہی نہیں۔ اور حضرات صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے۔ حدیث میں آتا ہے دین اور دنیا میں فرق کیا ہے؟ دنیا تو اللہ تبارک و تعالی ہر کس و ناقص کو کہہ سکتے ہیں، عطا کر ہی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے بھی، اور نہیں چاہتے ہیں انہیں بھی کسی حکمت کے تحت عطا کرتے ہیں۔ دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کا عہدہ چاہتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں، اور نہیں چاہتے انہیں بھی دیتے ہیں۔ لیکن دین وہ عظیم الشان اللہ کا انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک انہیں کو یہ نعمت اور یہ دولت اور یہ انعام عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے اپنی محبت کا اعلان عجیب انداز میں کیا۔ الفاظ میں ذرا غور کیجیے گا، کیا کہا؟ قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، اللہ ایمان والوں کے ولی اور کارساز ہیں۔ ولی کے کئی معنی ہیں، ایک معنی دوست، ایک معنی ہے کارساز۔ علماء نے یہاں عجیب نکتہ لکھا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ
اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایمان والا اس سے اللہ کو محبت ہے، اللہ اس سے دوستی کرتے ہیں۔ اس کو آپ دوسرے انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل سادہ سیدھا دیہاتی قسم کا آدمی ہو، اس کے بچپن کا بہت خاص دوست اگر ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اب چیٹنگ شیٹنگ کے ذریعے بنا ہو یا کسی بھی طرح بنا ہو، بہرحال وزیر اعظم بن جائے، تو اگر وہ دیہاتی اگر دنیا بھر میں یہ کہتا پھرے کہ یہ جو ملک کا پی ایم ہے نا، یہ تو میرا بچپن کا دوست ہے، تو یہ کوئی کمال تو نہ ہوگا۔ اصل کمال کیا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ فلاں دیہاتی جو ہے نا وہ میرا دوست ہے، یہ کمال ہوگا نا بھائی۔ خدا کی قسم یہاں یہی معاملہ اللہ پاک ایمان والوں کے لیے بیان فرما، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اس سے اور بھی کئی مسائل علماء نے ثابت کیے، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے۔ اور اے کاش پھر ہمارے دعوت والے احباب میں، تبلیغی احباب میں یہ رواج پھر زندہ ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا مولانا، آپ نے دوبارہ سنا ہوگا، ہم نے بھی اسے بہت سنا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو ساتھی اس انداز میں بلاتے تھے، وہ اللہ کے ولی۔ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اس آیت سے ثابت ہوا۔ بات کو پھیلانا نہیں ہے، موضوع بہت اہم ہے۔ ارتداد کسے کہتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ ہم نے کہا اگر کسی کو اللہ نے اتنا عظیم الشان انعام ایمان کی شکل میں عطا کیا، اللہ کے فضل سے نے کتاب و سنت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایمان تو اللہ اسی کو دیتے ہیں جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا ولی اور دوست بنانا چاہتے ہیں، جسے اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، جسے آخرت کی ابدی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، ایمان اسے دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ایمان کے بعد پھر جائے، کفر کی طرف لوٹ جائے، پلٹ جائے، تو یہ ہے ارتداد۔ سمجھ گئے نا؟ اور جو اس جرم کا مرتکب ہو اسے کہتے ہیں مرتد۔ بنیادی طور پر ارتداد کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ ذرا بولتے رہیے، کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت آسان انداز میں کچھ کام کی باتیں، قابل عمل باتیں آ جائیں۔ اسلام میں پھر جانے، اسلام سے پھر جانے والے اور مرتد ہو جانے والے اور ارتداد کی راہ اپنانے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عملی اور حقیقی ارتداد۔ نمبر دو، ذہنی اور فکری ارتداد۔ کسے کہتے ہیں عملی ارتداد؟ حقیقی ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ خدا نہ کرے العیاذ باللہ العظیم، حقیقت میں پہلے مسلمان تھا اور اس نے اگر اعلان اپنے مسلمان نہ ہونے کا، میں یہی کہوں گا، دوسرا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، نعوذ باللہ اپنے مسلمان نہ ہونے کا اعلان کر دیا کہ اب میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور قیامت سے پہلے ایسا بہت ہوگا۔ حدیث کی سنتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اہل کفر
ان کا اگر بس چلے یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ان میں اگر استطاعت ہو، طاقت ہو، ان کے اختیار میں ہو تو تمہیں اپنے دین سے وہ پھیر دیں۔ قیامت سے پہلے پہلے ایسا بہت ہوگا، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن نے تو مطلقاً کہہ دیا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشہور ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ ایک زمانہ آئے گا، قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا، صبح میں ایک بندہ اچھا خاصا مسلمان ہو کر اٹھتا ہے اور شام ہوتے تک کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میں کوئی نئی اور انوکھی اور عجیب اور لال کتاب کی باتیں نہیں سنا رہا، مشہور روایتیں پیش کر رہا۔ یہ حدیث میں بہت زیادہ ہمیں فکر مند ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھنے کی آج بہت ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ تفسیری روایتیں آگے، شام کو مسلمان ہے، صبح میں کافر ہوگا وغیرہ۔ حضرات محدثین نے ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ حقیقت میں کافر ہو جائے، حقیقت میں مرتد ہو جائے۔ ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ حقیقت میں تو کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کی ذہنیت، دیکھو، فکری ارتداد، ذہنی ارتداد، اس کی سوچ کافروں کی طرح ہو جائے گی۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے۔ ایک تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کافروں کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لے گا، کافروں کے طرز عمل کو اختیار کر لے گا، کافروں کی چال چلنے لگے گا۔ وہی طریقے جو بے ایمانوں کے ہیں، جو یہودیوں کے، نصرانیوں کے، دھرتی فشت منانا اور برتیں منانا اور پتنگ بازی، جو بھی ان کے طریقے ہیں، ان طریقوں سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، بالکل رونا رویا ہے مسلمانوں کے حالات پر۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، کچھ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ وضع میں تم ہو نصارہ، مسلمانوں کو مجموعی طور پر، اس لیے بھی میرے بھائی، اللہ جزائے خیر دے، تبلیغ کے احباب کو مسلمانوں میں محنت کی بہت ضرورت ہے۔ مختلف شکلوں میں کام کیا جائے، جو جس طرح مسلمانوں کو دین پر لا سکتا ہو لائیں۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے لا سکتا ہو تو ذرا بولو لائیں، بیانوں کے ذریعے لا سکتا ہو تو لائیں، واضح و نصیحت و تصنیف و تعریف کے ذریعے لا سکتا ہو تو محنت کرو۔ مسلمانوں میں بہت ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کا وہی حال ہو چکا جو اقبال نے کہا۔ وضع میں تم ہو نصارہ، ہماری وضاحت رہے سہے ایک مسلمان کو پہچاننا مشکل ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو
حقیقت میں ایک بندہ اسلام سے براعت کا اعلان کر دے، جیسے وہ بدنام زمانہ نے کیا نا ابھی کچھ دنوں پہلے، اس ناپاک کا پاک جگہ میں نام لینا مناسب ہے؟ آپ تو سمجھتے ہیں یہ حقیقی ارتداد ہے، عملی ارتداد ہے۔ اور خدا کی قسم یاد رکھو، کسی کے مسلمان ہونے سے نہ اسلام کا نفع ہوگا، نہ کسی کے مرتد ہونے سے اسلام کا نقصان۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے بھی حدیث سنو، مشکات میں روایت ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ کہتا چلو، اللہ کے فضل سے ہمارے علماء کی بھی تحقیق ہے، اور جن کی دنیا پر نظر ہے ان کی بھی تحقیق ہے۔ یہ بے شک حقیقت ہے کہ آج بہت سے بدقسمت مسلمان کفر کی طرف لوٹ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اس سے کئی گنا بڑی تعداد میں غیر مسلم ہو رہے نہیں ہو رہے۔ تم قانون بناتے رہو، تمہارے قانون کے بنانے سے ہوتا کیا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا ہوتا۔ یہ تو نہیں چاہتے ہیں لیکن ہو رہا ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا
اشرف ہو. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت رحمت حضور کو اتنی پسند تھی، مشکات کی روایت کا خلاصہ ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ مجھے یہ آیت پسند ہے. اس کے شان نزول میں بہت شاندار تفسیرات بیان کی، کسی موقع پر انشاءاللہ. ابھی نہیں. وحشی کی جو مسلمان ہوئے تھے قسم کھا لی تھی کہ میرے ہاتھوں اگرچہ دھوکے ہی سے اسلام کا ایک سپہ سالار، ایک عظیم بہادر میرے ہاتھوں مارا گیا، تو اب میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو جب تک ماروں گا نہیں، چین سے نہیں دیکھوں گا. پھر مسلمہ قسام جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت وحشی ہی کے ہاتھوں وہ جہنم تک پہنچا ہے. اس نے بھی نام تو میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی ابھی انتقال ہوا اس بندے کا، محمد عامر نام تھا شاید صحیح گجرات تک پہلے اور بعد میں پہلے بلبیر سنگھ. مولانا کریم صاحب نے خود ہمیں بتلایا تھا کئی مسجدیں، اس نے یہ قسم کھا لی تھی کہ مجھ سے مسجد ٹوٹی ہے، اب میں انشاءاللہ توبہ کرنے کے بعد کئی مسجدیں بناؤں گا اور کئی ویران مساجد کو آباد کروں گا. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ہر وقت ہر جگہ ہر لمحے ہر حال اللہ کے محتاج ہے. وہ غنی ہے اور غیور بھی ہے. اے کاش وقت ہوتا تو ہم بتاتے کیا مطلب ہے غنی کا اور کیا مطلب ہے غیور کا. غیور کتنا ہے بتائیں آپ کو، مشکات کی حدیث سنو. اور غنی کتنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ہم تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انس و جن تمہارے پہلے بھی اگلے بھی جو موجود ہیں وہ بھی، اگر سب کے سب مل کرتے تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، مثلا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امت میں تو سب سے بڑے متقی وہی تھے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ جس کی گواہی قرآن نے دی ہے. اگر تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کے بعد ساری دنیا کے انسان ہو جائے، میں آپ اور دنیا بھر کے سارے مسلمان غیر مسلم سب کے سب متقی تقوی میں سب سے اعلیٰ مقام اور فائز ہو جائے اور سب کے سب صدیق اکبر کے درجے کو پہنچ جائے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی میری شان کبریائی میں ذرہ برابر بڑھوتری ہونے والی ہے. وہ تو پہلے ہی سے جس عظیم شان والا ہے، آج بھی وہی شان والا اور ہمیشہ رہے. اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے تمام کے تمام انسان اور جنات موجود ہیں، وہ بھی اگلے بھی وغیرہ، تم میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر مثلا ابو جہل زندگی کی طرح بن جائے تو بھی میری شان کبریائی میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں. ہمارے ایمان سے دنیا اور آخرت میں ہمارا ہی نفع ہے.
سزا کو بھی علماء نے بیان کیا ہے، اسے بھی ذرا مختصر سن لیجیے۔ دنیاوی سزا مرتد کی کیا ہے؟ اگر اسلامی حکومت میں جہاں کتاب و سنت کا قانون چلتا ہے پارلیمنٹ، اسلامی حکومت میں مرتد کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ اس کا نکاح ہی باطل ہو جائے، اور اسی طرح وہ میراث سے محروم ہو جائے۔ نمبر 3، اس کے تمام اموال جو بھی مال و جائیداد، جتنی بھی جائیداد ہے، حاکم وقت میں اور آپ نہیں، اس کے تمام اموال کو اسلامی حکومت میں حاکم وقت ضبط کر دیں۔ نمبر 4، 3 دن تک اسے سمجھایا جائے گا۔ دیکھو اسلام اعتدال والا مذہب ہے، عدل والا مذہب ہے نا۔ اسلامی حکومت میں حاکم وقت کی طرف سے اسے 3 دن تک سمجھنے کا موقع دیا جائے، علماء امت اسے سمجھائیں، ایمان کی ترغیب دیں گے، کفر کی وعیدیں بتلائیں گے وغیرہ۔ اگر 3 دن کے بعد بھی نہیں سمجھتا، نہیں سنبھلتا، تو اسلامی حکومت میں ایسے مرتد کی سزا قتل ہے، اور حکم یہ ہے کہ پھر ایسے مرتد کو قتل کے بعد نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا جائے گا۔ یہ سزا ایک بتلا جتنے مختصر ہے۔ اور پھر آخرت کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جیسے کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ مرتد بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں بن گیا۔ ارتداد کی کتنی قسم کی سزائیں ہوں گی؟ 100 قسمیں کتنی ہیں بولو؟ 2۔ پہلی قسم حقیقت میں آدمی مرتد ہو جائے، اس عاجز کا خیال ہے نا۔ دوسری قسم بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ اس کے اسباب سن لو۔ اس عاجز کا خیال ناقص یہ ہے مولانا، یہ جو حقیقی ارتداد ہے، میرے جو محدود مطالعہ اس کے مطابق اس کی 2 بڑی بنیادی وجہ، حقیقی اور عملی ارتداد کی 2 بڑی وجہ، 2 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1، پہلا بڑا سبب دین حق کی ناقدری، سمجھے نا؟ بہت بڑا انعام ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا نا، دولت ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ ہی کا یہ قانون ہے نا، لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ نعمت ظاہری ہو تو، نعمت ایمانی اور مادی اور روحانی ہو تو بہرحال قدر کرو گے۔ اور ایمان کی قدر یہ ہے کہ ایمان کو اللہ کا بہت بڑا سب سے پہلے انعام سمجھا، دل میں یہ ہر وقت خیال ہو کہ میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اس پر عمل کیا جائے، اس کی قدردانی یہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہ قدردانی کا مطلب یہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر وطن چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو صحابہ نے کیوں مکہ چھوڑا تھا؟ صحابہ نے کیوں اللہ کا کعبہ چھوڑا تھا؟ اپنے ایمان کی حفاظت، کوئی مدینہ میں کوئی فیکٹری شروع ہوئی تھی؟ حضرات صحابہ نے ایمان کی حفاظت کے لیے، آج بھی حکم یہ ہے کہ جس علاقے، جس شہر، جس ملک میں تم رہتے ہو، وہاں اگر تمہارا یا تمہاری اولاد یا نسلوں کا ایمان اگر خطرے میں ہے تو اپنے مال کو نہ دیکھو اور اپنے دنیا کے عیش کو نہ دیکھو، ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ اگر وہاں رہتے ہوئے تمہارے اور اولاد اور نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا،
وہ دیہات ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہ شہر ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہ بہت ہی زیادہ بظاہر تہذیب و تمدن میں ترقی یافتہ ملک ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ بہت بڑا انعام ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اس کی قدردانی یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کی جائے، ہے نا؟ میرے بھائیوں، میں اور آپ کون ہے جس کے طفیل اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا؟ آقائے مکی محمد عربی سبز امت کے مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ ہمیں ایمان اور قرآن کس کے طفیل ملا؟ ذرا بولو، ارے بولو نا بھائی، کچھ سنو گے؟ ذرا سناؤ گے؟ ہمارے آقا کے طفیل ایمان بھی ملا اور قرآن بھی ملا، جس نے یا معمولی خوف کی وجہ سے لوگ اپنے دین اور ایمان کا سودا کرتے کہ نہیں کرتے؟
ناقدری پہلا بہت بڑا بنیادی سبب. نمبر 2 ارتداد کا دوسرا بڑا بنیادی ظاہری سبب اتباع خواہشات نفسانی. بندہ جب نفس کا غلام بن جاتا ہے نا، ہمارے تبلیغ کے آواز یہی تو دعوت دیتے ہیں، نفس چاہی زندگی کو. ارے بولو نا بھائی، چھوڑنے والے ذرا بولو نا. نفس چاہی زندگی کو چھوڑ دو، کون سی زندگی بناؤ؟ رب چاہی. کیوں؟ اگر نفس چاہی زندگی میں مبتلا ہو گئے تو قرآن لکھتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ. حتیٰ ارشاد فرمایا خواہشات نفسانی کے پیچھے مت پڑنا ورنہ دین حق سے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ جو ایک دوسرے سے عشق بازی ہو جاتی ہے نا، اس کا اصل سبب تو خواہشات نفسانی کے اتباعی ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بوائے فرینڈ سے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ؟ نعوذ باللہ. یہ نفس کی اتباع میں خواہشات نفسانی کی وجہ سے بندہ یا بندی عشق بازی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور عشق بازی میں مبتلا ہونے کے بعد اندھے ہو جاتے ہیں نا. وہ جو مشہور مقولہ ہے کہ یحبک الشیء یحبک الشیء، کسی چیز کی محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے، نظر نہیں آتا، انجام بھی نظر نہیں آتا. مسلمان دیندار گھرانے کی لڑکیاں اتباع خواہشات نفسانی کے سبب عشق بازی میں مبتلا ہو کر مرتد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے خواہشات نفسانی کا اگر اتباع کرو گے. بہت واقعات آج تک کی دنیا میں آئے دن پیش آتے ہی رہتے ہیں. خدا کی قسم بھائیوں، خواہشات نفسانی اتنی خطرناک گمراہی ہے کہ بندے کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں. غالباً علامہ رازی نے یا کسی اور نے لکھا ہے، مشہور واقعہ ہے. خواہشات نفسانی کی وجہ سے بندہ دین و ایمان سے مرتد ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا صالح. صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، تو حقیقت میں جیسا نام تھا ویسے ہی وہ تھا، بڑا نیک تھا. غالباً حضرت شیخ نے بھی کہیں لکھا ہے یہ واقعہ. صالح نامی یہ بندہ 40 سال تک، ذرا بولو کتنے سال تک، ایک مسجد کے اندر مؤذن رہا. کتنے سال تک؟ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم تو تھا نہیں، مناروں پر چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک آواز پہنچے. منارے پر جب اذان دینے کے لیے ایک مرتبہ یہ صالح نامی شخص 40 سال تک مسجد کی خدمت کرنے والا، اذان دینے والا، منارے پر جب چڑھا ہے اذان دینے کے لیے تو اچانک اس کی نظر پڑوس میں رہنے والے عیسائی کے گھر میں اس کی جوان خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی. یہ واقعہ ہوا ہے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ارتداد کا ایک بڑا سبب خواہشات نفسانی کا اتباع. نظر پڑتے ہی، نظر تو حدیث میں ہے نا، شہوت کی نظر سے کسی غیر محرم کو دیکھنا شیطان کا تیر نہیں، زہریلا تیر ہے. اور یہ شیطانی تیر ہے. لوہے کے تیر سے جان کا نقصان ہوتا ہے، شیطانی تیر سے ایمان کا نقصان ہوتا ہے. چنانچہ
حاصل کرنا چاہتا. اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. کہا کیا کس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے, پہلے تمہیں ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے, تمہیں ہمارا عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا. اس نے فوراً کہہ دیا مجھے منظور ہے. مرتد ہو گیا, اپنے ایمان سے پھر گیا, اس کا اقرار اور اعلان کر دیا. وہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے تم مجھے پانے کے لیے ایسا کہتے ہو, مجھے اطمینان دلانے کے لیے کچھ پروف بھی تو پیش کرنا پڑے گا. کہا تو کہی وہ کروں گا میں, ہم تو تمہارے دیوانے ہو چکے سر. تو کہا کہ شراب اور سور کا گوشت آپ کو کھانا پڑے گا. اس نے کہا کہ ارے لاؤ نا بھائی کتنا ہے. اس کے سامنے شراب پیش کیا اور سور کا گوشت. اس نے پیٹ بھر کر کے شراب اور سور کے گوشت کو کھایا. شراب پینے کے بعد نشے میں مست ہو گیا, اپنا آپ بھول گیا. اس خاتون نے کہا کہ تھوڑا انتظار کر لو, ابھی آپ کو نشہ بھی ہے, چھت پر چڑھ کر کے گرمی کا موسم ہے, رات کا وقت ہے, آپ چھت پر چڑھ کر کے سو جائیں, میرے ابو آئیں گے تو میں آپ کی بات کر کے انشاءاللہ صبح میں نکال ہو جائے گا ہمارا. اوپر چھت پر لے گئی, نشے میں مست تھا, چھت سے گرا اور نیچے گرتے مر گیا. آگے اور بھی واقعہ ہے. اسے کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صنم, خسرت دنیا والآخرہ. کتنی ساری لڑکیاں مرتد ہو جانے کے بعد ان کا یہ حال آج ہوا کہ نہیں ہوا. اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے ان میں فکر کی جائے, محنتیں کی جائے, اور لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو جس عمر کے بھی ہو, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی جائے. نوجوان علماء اور وکیلوں اور پڑھے لکھوں اور سنجیدہ لوگوں کی ایک ٹیم بنا کر کے پہلی کی جائے, فکر کی جائے, اور لڑکیوں اور مردوں جو مرتد ہو گئے ان کو واپس اسلام میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے, تدبیریں کی جائے, اور اللہ کرے ہماری محنتیں اور کوششیں کامیاب ہو جائے اور وہ آ جائے تو ان کا ویلکم کیا جائے, ان کو سہارا دیا جائے. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دنیاوی انجام کو دیکھ کر کے جب کچھ وقت کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے, واپس آنا تو چاہتے ہیں لیکن نہ ماں باپ اسے قبول کرتے ہیں نہ مسلم سماج اسے قبول کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں پھر ایسی صورت میں ایسی خواتین کے لیے دو ہی راستے باقی رہ جاتے ہیں. کتنے راستے بولو؟ نمبر 1 خودکشی کا راستہ, نمبر 2 جسم فروشی کا راستہ. یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ عائشہ بن جاتی ہے, وہ عائشہ بن کر کے امن امان میں چھلانگ لگا دیتی ہے. خودکشی حالانکہ اس کا معاملہ تو دوسری کو یہ تھا, یہ تو ایک مثال دے رہا. پھر پلٹ کر آنے والوں کو جب ماں باپ اور مسلم سماج اپناتا نہیں, ایسے لوگ بھی تیار ہونے چاہیے, ایسوں کو اپنا لے اللہ کی رضا کے لیے, ان کے دین کی حفاظت کے لیے, ان کو دینی دنیاوی اخروی سہارا دینے کے لیے. بہت بڑا جہاد ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑی خدمت. اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ایسے لڑکوں کے لیے یا جو خودکشی کا راستہ باقی رہ جاتا ہے, ورنہ جسم فروشی کا راستہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال ارتداد. دوسری قسم ہے ذہنی ارتداد. ذہنی ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو ایمان سے نہیں پھرتا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, دین کے کچھ احکام پر عمل بھی کر رہا ہے, لیکن ذہنی طور پر اسلام کے فرائض اور اسلام کے قوانین کے متعلق شک اور شبہ میں مبتلا ہو گیا. علماء فرماتے ہیں یہ بھی ارتداد ہے, اور یہ ذہنی اور فکری ارتداد ہے. مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ بدقسمتی سے شعوری اور غیر شعوری طور پر جانے انجانے میں فکری
ایک بظاہر اپنے آپ کو بہت ایجوکیشن والا کیا کہتے ہیں اسے ایجوکیٹڈ سمجھنے والا، مجھے تو نہیں آتا یہ لفظ، اور آپ کو مبارک ہو آپ کے انگریزی بھائی، اور ہمارے شاہ صاحب کا جملہ سناؤ، ہمارے شاہ صاحب کی زبان میں پڑھا لکھا چاہیے۔ یہ میں خدا نخواستہ طرز کے طور پر نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں عالمی طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلام اور قوانین اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات اور بدگمانیاں پیدا کرنے کی باقاعدہ منظم سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس سے ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ ایک بندے کا انٹرویو سرکاری ملازمت کے لیے انٹرویو کے لیے بلایا، اب کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان سوالوں کا، لیکن کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آپ مسلمان ہو؟ کہا جی الحمدللہ۔ کہا کہ آپ کے اسلام کے اندر طلاق کا اختیار مرد ہی کو کیوں ہے، عورت کے لیے کوئی اختیار کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک مسلمان مرد کو 4 عورتوں کی شادی کی اجازت ہے، تو مرد کو عورت کو 4 مردوں کی اجازت کیوں ہے؟ اب اس کے جواب دینے کا بھی موقع نہیں ہے، سمجھے نا؟ کبھی کسی کو ضرورت ہو تو مجھے فرصت کے وقت میں مجھے کسی عالم دین سے مل لیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مردوں کو تو اختیار دیا ہے، عورت کو بالکل ہاتھ کاٹ دیا، ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے 3 راستے کھلے ہیں، فسخ نکاح، خلا اور اختیار وغیرہ، تفصیلات میں جانے کا موقع ہے۔ اور جہاں تک 4 عورتوں کی اجازتیں ہیں، جائز تو ہے، ضروری، اور یہاں پہ ایک بھی ایسا 4 والا نہیں ہوگا، 4 والے کی بات تو دور کے شاید 2 والا بھی نہیں ہوگا، اور مسلم سماج کا ذرا جائزہ نہیں لیا نا، یہ تو خامخواہ کے بارہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انٹرویو کے دوران یہ 2 سوال جب پوچھے نا تو وہ پڑھا لکھا جاہل کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو خود اسلام کے اس قانون کے بارے میں شک ہے، مجھے خود اس قانون کے بارے میں اطمینان نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے یہ کیا ہے؟ یہ ہے فکری ارتداد۔ میں نہیں کہہ رہا ہے، مولانا تھانوی رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ ارتداد یہ نہیں ہے کہ مندروں میں جا کر کفر کے گھنٹے بجائے اور کسی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کرے، صرف یہی ارتداد نہیں ہے۔ اسلام کا جو ابدی قانون ہے، اس قانون کے اندر اگر تمہیں شک شبہ ہو گیا، یہ بھی ایک ارتداد ہے۔ یہ جو ذہنی ارتداد ہے، شکوک و شبہات جو پیدا ہو، اس کا راستہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، علماء حقانی و ربانی سے رابطہ قائم کیا جائے، ان سے تعلق قائم کرو۔ اور لوگوں، اگر جسم کی حفاظت کے لیے تمہارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے تو خدا کی قسم ایمان کی حفاظت کے لیے فیملی عالم نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ذرا بھی کسی قانون کے بارے میں، اسلام کے کسی حکم کے بارے میں کچھ شک شیطان نے ڈال دیا یا جانے انجانے میں آپ کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے گئے، علماء سے رابطہ کرو۔ حضرت یہ بات مجھے ذرا اطمینان کرنا ہے، اس سے ذرا مجھے اطمینان دلا دیجیے، کون مشکل کام ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، ورنہ ماحول اور حالات ایسے لوگ عملی طور پر بھی ارتداد کی راہ اپنا رہے ہیں، اور فکری طور پر بھی جانے انجانے میں اس گمراہی میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ یہی علاج ہے، فکری عملی ارتداد و حقیقی ارتداد سے بچنے کے لیے ایمان کو اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھے، اس کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کریں، اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، اس کی حفاظت کا جو راستہ ہے صحیح، یعنی ایمان پر عمل کرنا، اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں، تجارت کا شعبہ ہو، شادی ہو، ہر حال میں دین پر، ایمان پر عمل کرنا، اور اسی طرح خواہشات نفسانی سے بچنا، یعنی وہ خواہشات جو شریعت سے ٹکراتی ہے، اللہ اور اس کے
دنیا کو اللہ نے ضرورتوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے، شہوتوں کے پورا کرنے کی جگہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جہاں تک تعلق ذہنی اور فکری ابتداء کا تو ہم نے کہا، اگر کوئی شکوک و شبہات میں ہم مبتلا خدا نخواستہ ہو جائے، حضرات علماء سے، معتبر علماء سے اگر ایک سے اطمینان ہوا کسی اور معتبر علماء سے رابطہ کرے تو انشاءاللہ والعزیز یہ وہ اسباب اور یہ وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارتداد سے عملی ہو،